बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। मैंने आपको कहा था कि ये पहला मौका है कि जब आमिर फ़ारूक साहब के अलावा कोई ऑनरेबल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो समाअत कर रहा है, और आज अदालत ने ना सिर्फ तगड़े फ़ैसले जारी किए बल्कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो इमरान खान को किसी भी सूरत में कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, अदालत ने उनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। और साथ इमरान खान की सहूलियात के हवाले से भी बड़ा तगड़ा फ़ैसला डिवीज़न बेंच ने जारी किया है। आज ये ख़बर आई थी कि इस केस की लिस्ट को भी कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ऑनरेबल बेंच ने आज इस केस पर समाअत करके दिखाई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इमरान खान की जानिब से नवाज़ शरीफ की जो वापसी और लंदन प्लान है उसके हवाले से अपने वकला से आज अहम मुलाकात हुई, और जो वकला ने इमरान खान का मैसेज कौम के सामने रखा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, शेख रशीद की दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई उनकी रिकवरी के हवाले से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने देखा इमरान रियाज़ खान के मामले में, हमने बाकी मुकदमात में देखा कि हमारी जो अदालतें हैं वो पुलिस वाले वक्त मांगते रहते हैं। अदालत कहती है कि अगर इस हफ़्ते आपने ये ना किया तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, दूसरे हफ़्ते ना किया तो कार्रवाई होगी। एक शख्स है जिसके हमराही जो 3 लोग थे जो मुग़वी थे, वो तीनों घर आ चुके हैं। अदालत उनको बुला के पूछ सकती है, भाई आपको किसने गिरफ़्तार किया था, आप किधर थे, क्यों अब शेख रशीद को कहाँ रखा हुआ है, आपको छोड़ कैसे दिया गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब शेख रशीद को हर सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिलवानी है और इमरान खान से उनका इत्तेहाद ख़त्म करवाना है, अभी वो टूट नहीं रहे। हालांकि वो बुज़ुर्गी के उम्र में वो टूट नहीं रहे। हमने देखा कि उस्मान डार जल्दी टूट गए, फ़ारूक हबीब जल्दी टूट गए, सदाकत अब्बासी जल्दी टूट गए, लेकिन शेख रशीद अभी भी डटे हुए हैं। यही वजह है कि वो जब टाइम लिया जाता है तो बेसिकली वो सहूलतकारी मांगते हैं जी कि मज़ीद टाइम दे दें और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं और उनको रिकवर करवाएंगे। इस तरह के जब मामलात हों तो हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है, और ये हैबियस के जो मामलात हैं ये एक एक दिन के नोटिस पे होने चाहिए। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई रावलपिंडी बेंच में। गुज़श्ता माह गिरफ़्तारी के बाद लापता अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद की रिकवरी के लिए 26 अक्टूबर के तक मज़ीद मोहलत दे दी। अदालत में समाअत हुई। सरदार अब्दुल रज़ाक और सरदार शहबाज वकला पेश हुए। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत RPO ने अदालत में शेख रशीद की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। RPO ने कहा कि शेख रशीद अहमद पुलिस की हिरासत में नहीं है। CPO SSP ऑपरेशन और पुलिस अफसरान शेख रशीद की गिरफ़्तारी में मुलव्वस नहीं हैं। RPO ने शेख रशीद को रिकवर कराने के लिए अदालत से मज़ीद मोहलत की इस्तदा की और कहा कि कोशिश कर रहे हैं मज़ीद मोहलत दें, सीनियर सियासी रहनुमाओं को हम रिकवर करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच जिन्होंने पहले कहा था कि तमाम पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे, उन्होंने बग़ैर ये कहे कि जब इनके पास CCTV फुटेज है, इनके वकला बयान हल्फी दे रहे हैं, इनकी फैमिली बयान हल्फी दे रही है और ये बताते हैं जी कि फ़लाँ पुलिस अफसर तक गिरफ़्तार करते हुए, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं या आप किस तरीके से मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये कह सकते हैं कि जी वो हमारे पास नहीं है, और आप ना पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, उनको भी क्लीन चिट की आपने रिपोर्ट दे दी, मज़ीद आप एक हफ़्ता भी मांग रहे हैं। तो अदालत ने शफ़क़त फरमाते हुए 26 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी और एक हफ़्ते का मज़ीद पुलिस हुकाम को टाइम दे दिया कि वो ढूँढ के लाएँ शेख रशीद को। जबकि दूसरी जानिब लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूखी केस में जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रूफ़ साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में समाअत थी। महकमा वक़्फ़ मतरूका अमलाक के वकील जुज़वी दलाइल दिए, जबकि शेख रशीद के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए और मतरूका वक़्फ़ अमलाक के वकील के जुज़वी दलाइल अदालत में हुए और मज़ीद दलाइल के लिए अदालत ने उनको एक हफ़्ते का टाइम दिया। अदालत ने साबिक चेयरमैन महकमा मतरूका वक़्फ़ अमलाक ने लाल हवेली सील करने की रजिस्ट्री मनसूख करने से इनकार किया। वकील सफाई 3 माह के लिए आर्जी चेयरमैन लाकर लाल हवेली एकतरफ़ा तौर पर सील की गई। वकील सफाई का कहना था कि पहले चेयरमैन को हटा दिया गया चूँकि वो लाल हवेली मनसूख नहीं कह रहे थे, फिर एक हंगामी बुनियादों पर आर्जी चेयरमैन लाकर लाल हवेली के हवाले से एकतरफ़ा फ़ैसला दिया गया। 5 मई आर्जी चेयरमैन तैनात किया। 4 अगस्त को मुद्दत ख़त्म होगी। 14 सितंबर लाल हवेली सील करने का हुक्म दिया गया। मलकियती रजिस्ट्री मनसूख नहीं की जा सकती, ये इंतकामी कार्रवाई है, और लाल हवेली डी सील की जाए, रजिस्ट्री मनसूखी फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए।
عدالت نے آئندہ سماعت پر جو محکمہ وقف املاک ہے، متروکہ وقف املاک، ان کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کا حکم دیا کہ اگلی تاریخ پر پھر عدالت نے کہا کہ دلائل مکمل ہو جائیں گے تو 25 اکتوبر کو فیصلہ دیا جائے گا لال حویلی کو سیل کرنے کا اور جو جائیداد ہے اس کی منسوخی کا، چونکہ اب بہت زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکومت کو، اور جسٹس طارق مسعود صاحب کا جو بینچ ہے اسپیشلی وہ بڑے ریلیف دے رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا بھی سماعت کا حوال اگلے کسی ولاگ میں بتاؤں گا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے تگڑے فیصلے دیے گرفتاریوں کے خلاف، اس کو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے چیلنج کیا اور طارق مسعود صاحب نے ان کو معطل کیا ہے۔ عمران خان کو کل جب سماعت ہوئی تھی تو عمران خان کی جو ورزش کے لیے سائیکل کا حکم دیا گیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ سائیکل، حتیٰ کہ علیمہ خان عمران خان کی بہن نے کہا تھا کہ ہم سائیکل آج بھجوا دیں، تو عدالت نے کہا تھا ہاں جی آپ سائیکل بھجوا دیں، سائیکل تو کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سائیکل لے کے گئے تو عدالت آگے جیل حکام نے کہا جی کہ آپ ریٹن آرڈر لے کے آئیں۔ ریٹن آرڈر تو صرف بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی حد تک تھا، سائیکل کی حد تک تھا نہیں۔ نئی درخواست دائر کی، اس پر جج صاحب نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کل جج صاحب خود آرڈر زبانی کمرہ عدالت میں آرڈر کر رہے تھے، آج سائیکل لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آرڈر لے کے آئیں۔ جج صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ درخواست دیں تو میں اس پہ نوٹس کر دیتا ہوں۔ تو عمران خان کی سائیکل اڈیالہ جیل پہنچائی گئی، تاہم جیل انتظامیہ نے سائیکل کو اندر لے جانے سے روک دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جب تک عدالت کا تحریری حکم نامہ نہیں ملتا تب تک ورزش کی سائیکل جیل کے اندر نہیں جا سکتی۔ دوسری جانب جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان کو جیل میں ورزش کے لیے سائیکل مہیا کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر کے دلائل طلب کر لیے۔ اتنا اہم ٹیکنیکل اور لیگل پوائنٹ تھا کہ جج صاحب کو دلائل طلب کرنے پڑے۔ شیراز احمد رانجھا صاحب کے توسط سے عمران خان نے یہ درخواست دائر کی تھی اور موقف اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ورزش کے لیے سائیکل درکار ہے۔ جیل ایس او پیز میں اس کی کا حکم نامہ موجود ہے یا جیل ایس او پیز میں اس کی اجازت موجود ہے، تو عدالت نے 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عمران خان نے جب سارا معاملہ عمران خان کے سامنے رکھا گیا تو عمران خان نے لنڈن پلان کے حوالے سے جب وکلا کے ساتھ آج ملاقات ہوئی تو وکلا کے ذریعے عوام کو جو میسج دیا، 1 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین، عمیر نیازی، شیراز رانجھا، بلال امر بودلہ، تو اڈیالہ جیل کے باہر سلمان اکرم راجہ اور عمیر نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی صحت اچھی ہے اور حوصلے بلند ہیں۔ ان کے ساتھ مقدمات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر پی ٹی آئی چیئرمین نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی آمد سے متعلق عمران خان نے گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان سے بچوں کی ٹیلی فون گفتگو کے حوالے سے عدالت نے آرڈر کیا۔ عدالتی احکامات تک ابھی تک جیل انتظامیہ نے گفتگو یا بات نہیں کروائی۔ نواز شریف کے متعلق واپسی کے متعلق آئے کہ یہ لنڈن پلان پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا عوام کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے، میں نے جو باتیں 1 سال پہلے بیان کی تھیں وہ آج عوام خود دیکھ رہی ہے، کس طرح سزا یافتہ کو ریڈ کارپٹ ریلیف دیا جا رہا ہے، عوام کے سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ نظام عدل کو کس طرح زمین بوس کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم فلسطین کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ فروخ حبیب کی پریس کانفرنس پر بھی وکلا کہتے ہیں گفتگو ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کو سب پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک بندہ سوشل میڈیا پر فعال رہتا ہے، ایک بندہ 4 ماہ بند ہونے کے بعد کیسے اچانک تبدیلی آ جاتی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور اس طرح کے جو ٹیکٹس ہیں اس سے ہمارے ووٹرز کو نہیں توڑا جا سکتا۔ عامر فاروق صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جو تفصیلی فیصلہ عمران خان کی جیل سہولیات کے حوالے سے اور جیل ٹرائل کے حوالے سے جو کہا گیا اور عمران خان کی درخواست مسترد کی گئی، اور اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے عمران خان کی خصوصی عدالت کے خلاف جو درخواست ہے اس پر بھی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 27 جون 2023 کو انسداد دہشت گردی عدالت کو ٹرائل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مجسٹریٹ یا اس سے بہتر درجے کی عدالت کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی مقدمات کے ٹرائل کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو ذمہ داریاں سونپنا سیکشن 13 کے منافی نہیں ہے۔ عمران خان کا جیل ٹرائل کرنے کی وجوہات حقیقی نوعیت کی ہیں، انہیں سیکیورٹی کے خدشات درپیش ہیں۔ عمران خان کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ بظاہر بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے قانونی نکات جیل ٹرائل نوٹیفیکیشنز کا لازم قرار دیے جانے کی قوت نہیں رکھتے۔ درخواست گزار کی جانب سے اس عدالت کو خود کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے پہلے بھی آگاہ کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست میرٹ پر نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے، تاہم
جیل ٹرائل کے حوالے سے تحفظات ہونے پر ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اپنی جیل ہوتی تو درخواست میں بہت سی باتیں نہ کی جاتی۔ وزارت داخلہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جیل پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرے کہ جی بجائے اس کے کہ ہماری اپنی جیل ہونی چاہیے اسلام آباد کی، اور اپنی جیل میں ہی ہم اپنی مرضی کے جو رولز بنائیں گے۔ اچھا، دوسری جانب ڈویژن بینچ تھا۔ آج سب سے پہلے تو یہ خبر سامنے آئی کہ ڈویژن بینچ میں بھی کاز لسٹ منسوخ ہوگی، چونکہ گل حسن اورنگزیب صاحب نواز شریف کی درخواست میں اس بینچ میں ہوں گے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب نے باقاعدہ طور پر سماعت کی عمران خان کی درخواستوں پر۔ عمران خان کو جیل میں سہولیات دینے کے حوالے سے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا توہین عدالت کا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف عدالت کی توہین کی کارروائی شروع کی جائے۔ عمران خان کے وکلاء کو بلا رکاوٹ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ پہلے تو تھا نا جمعرات کے جمعرات، اب بلا رکاوٹ وہ جب جانا چاہے ملاقات کرنا چاہے ہم کو اجازت دے دی۔ عمران خان کو جیل میں سہولیات دینے کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ عامر فاروق کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل تھی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت پیش ہوئے، حکومت کی جانب سے کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم عمران خان سے صرف اس دن ملاقات کر پاتے ہیں جس دن کیس ہو، اس دن بھی ملاقات ڈبے نما پنجرے میں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک شیڈول بنایا جس کے تحت ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ شیڈول ہمیں دکھا دیں۔ دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود کیانی، عظمت بشیر تارڑ بھی عدالت پہنچ گئے۔ جسٹس میاں گل حسن نے لا افسران کے تاخیر سے آنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کورٹ کی معاونت کے لیے کون آئے گا؟ ہر کوئی نواز شریف کی واپسی کی خوشیاں منا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ آپ سب کو نواز شریف کی پڑی ہے، اس کا استقبال کرنے آپ نے اس کا استقبال کرنے جانا ہے، چونکہ اٹارنی جنرل آفس سارا کل نواز شریف کی تیار کر رہا تھا پٹیشن کو، تو اب ججز کو بھی تو پتہ تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے استقبال کرنے جانا ہے؟ آپ کو کیسز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نواز شریف کی خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، آپ کو کیا نوٹس موصول نہیں ہوئے تھے؟ لا افسران سے مکالمے میں غیر معمولی ریمارکس دیتے ہوئے جج صاحب نے کہا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، کہ یہ 5 سالہ سائیکل ہے، کہ 5 سال کا ہے جو ولن تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہیرو وہی رہتا ہے، ولن تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ 5 سالہ سائیکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج عمران خان پر مشکل وقت ہے تو نواز شریف ہیرو ہے، پھر نواز شریف ولن بن جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا یہ 5 سالہ سائیکل ہے، آپ کیوں اتنی لڈیاں ڈال رہے ہیں، آپ کیوں اتنی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے نہ جیل سپرنٹینڈنٹ خود آیا نہ اس کا کوئی نمائندہ آیا، تو عدالت نے کہا کہ وہ کیوں نہیں پیش ہوئے، تو آگے کسی کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ عدالت نے ان کو ڈائریکٹ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارک دی کہ کیوں نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور عمران خان کے وکلاء کو وہ شیڈول کے مطابق جو شیڈول دیا گیا تھا وزٹنگ کا، عدالت نے کہا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن فی الحال یہ حکم ہے کہ عمران خان کے وکلاء کو بلا روک ٹوک جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے ڈویژن بینچ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور ڈویژن بینچ جو تمام عمران خان کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے، جس کو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب روک کے بیٹھے ہیں، یا ان کے بعد جو اپیل جہاں آتی ہے جو سنگل بینچ جس کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ہے وہ روک کے بیٹھے تھے، تو یہ ڈویژن بینچ تمام سہولیات عمران خان کو مہیا کرے گا۔ یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔